السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ایک جگہ دنیا کے ساز و سامان کا، دنیا کی خواہشات کا اور دنیا کے خزانوں کا اور ان چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد جن کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، آخر میں ایک بات فرمائی ہے اور بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا ہے انسانوں کے لیے کہ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جو دنیا کی نعمتوں کا، دنیا کی خواہشات کا، دنیا کی مرغوب چیزوں کا، دنیا کے خزانوں کا، دنیا کی دولت کا، دنیا کی پسندیدہ چیزوں کا جو اوپر ہم نے تذکرہ کیا ہے، کیا ان چیزوں سے بھی بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ سوال کر رہے ہیں انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ پوچھئے ان لوگوں سے، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کی پسندیدہ چیزیں اور مرغوب چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے خواہشات کی جو محبت ہے وہ مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے، یعنی دنیا کی کچھ چیزوں کی محبت اور ان کی چاہت انسان کے رگ و ریشے میں ڈال دی گئی ہے۔ کیا کیا وہ چیزیں ہیں؟ تو فرمایا کہ من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت، کہ انسان کو دولت، خزانے اور سونے چاندی کے ڈھیر جو ہے بہت بھاتے ہیں، وہ ان کا بہت دلدادہ رہتا ہے، ان کے لیے پاگل رہتا ہے۔ دنیا کی کتنی سے بڑی دولت ہو، اس کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر۔ پھر فرمایا کہ والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ گھوڑے یہ اس زمانے کی بہت ہی عالیشان سواری تھی اور گھوڑے مختلف کاموں میں استعمال ہوتے تھے، تو گویا کہ گھوڑوں کا لفظ بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج کل جو ہے جو ایک یعنی بہترین سے بہترین کوئی کار ہو سکتی ہے، قیمتی سے قیمتی کوئی گاڑی ہو سکتی ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی بہترین سے بہترین اور قیمتی سے قیمتی کار اور گاڑی، یہ دنیا کی چیزیں ہو گئی۔ والانعام، اور چوپائے۔ چوپائے گویا کہ اس زمانے میں تجارتی اعتبار سے بہت بڑا وسیلہ تھے، بہت بڑا ذریعہ تھے، اور انسان کی روزی روٹی کا بہت بڑا دار و مدار تھا جانوروں پر، چوپایوں پر۔ تو آج کل جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، ان کو ہم اس کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی انڈسٹریز اور اس طرح کی تمام چیزیں۔ والحرث، اور کھیتیاں، کھیتیات بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، یہی وہ ہے جو لوگوں کی مرغوب چیزیں ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ گویا کہ اس میں اہل و عیال کی محبت بھی آ گئی، اس میں سونے چاندی کے ڈھیر بھی آ گئے، اس میں انڈسٹریز بھی آ گئیں، اس میں بہترین گاڑیاں بھی آ گئیں، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی آدمی مال و دولت کے خزانے جمع کرنے کے لیے پاگل ہوا ہے، کوئی شخص اچھی اور قیمتی سے قیمتی گاڑی خریدنے کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا کا ہر آدمی دنیا کی ان لذتوں، ان آسائشوں اور ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے بالکل سمجھ لیجئے کہ پاگل ہو گیا ہے، اپنی زندگی کھپا رہا ہے، اپنی ساری توانائیاں خرچ کر رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کے لیے ایک طریقے سے بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں جن کے لیے تم پاگل ہو رہے ہو، جن کی چاہت میں تم بالکل اپنے آپ کو بھلا دے رہے ہو، جن کی محبت میں تم خود اللہ تعالیٰ کو بھلائے دے رہے ہو، کیا ان تمام چیزوں سے بہترین چیز تم کو نہ بتائیں؟ تمہاری اچھی سے اچھی گاڑی سے بہتر، تمہاری آل اولاد سے بہتر، تمہاری بہترین سے بہترین کار اور گاڑی سے بہتر، تمہاری اچھی سے اچھی انڈسٹری اور کمپنی سے بہتر، تمہارے بڑے سے بڑے بینک بیلنس سے بہتر، تمہاری
کھیتی باڑی سے بہتر، تمہارے بڑے بڑے باغیچوں اور باغوں سے بہتر؟ کیا ان تمام نعمتوں سے، ان تمام خواہشوں سے بہتر چیز تم کو نہ بتائیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کیا ہے؟ جنت کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اور جنت کی نعمتوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اپنی رضامندی سے نواز دیں گے۔ تو یعنی یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کے لیے تم آج پاگل ہو رہے ہو، جن کے لیے تم آج مارے مارے پھر رہے ہو، ان تمام نعمتوں سے بھی بہتر چیز کیا ہے؟ وہ آخرت کی نعمتیں۔ تو تمہیں اگر کاروبار کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرو، آخرت کا کاروبار کرو، یعنی وہ پروفٹ کماؤ جو آخرت میں تمہارے کام آ سکے، وہ فائدہ کماؤ، وہ لابھ کماؤ جو آخرت میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ لیکن یہ جو آخرت کا جو کاروبار ہے، یہ کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ چونکہ اکثریت جو ہے وہ تو دنیا ہی کا کاروبار کر رہی ہے، وہ انہی تمام دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہے۔ کوئی مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی گاڑیوں کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی زمین اور کھیتی اور پلاٹس کی محبت میں گرفتار ہے، اور کوئی ایکس وائی زیڈ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو سارے لوگ جو کاروبار بنا رہے ہیں اپنا، وہ ان تمام چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے ان کا کاروبار، مال و دولت، اہل و عیال، گاڑیاں، گھر بار، پلاٹس اور بڑے بڑے گھر۔ لیکن وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے کاروبار کرتے ہیں، جو اپنا بزنس آخرت سے جوڑ کر رکھتے ہیں، جن کی توجہ آخرت کا نفع کمانے پر ہوتی ہے، اور جن کو پھر نفع کے طور پر اور فائدے کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا یہ تذکرہ فرمایا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ یوں کہیے کہ پہلی صفت ان کی ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں، حق پر جم جاتے ہیں، چاہے خوشی کا ماحول ہو، چاہے غم کا ماحول ہو، چاہے اچھے حالات ہوں، چاہے برے حالات ہوں، چاہے بالکل آسائش کا زمانہ ہو یا چاہے تکلیفوں کا دور ہو، وہ ہر وقت میں، ہر ماحول میں اور ہر کنڈیشن میں حق پر، ایمان پر جمے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ۔ وہ ڈاوا ڈول نہیں ہوتے، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کے فیصلوں پر انگلی نہیں اٹھاتے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتے، وہ اپنے سلسلے میں اللہ کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر شکوہ نہیں کرتے، نہیں، وہ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو ان کو کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں محسوس ہوتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ حالات سے گھبرا کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ حق کا دامن نہیں چھوڑ دیتے، نہیں، وہ حق کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو صبر کا مطلب یہ سب کچھ ہے کہ وہ مصیبتوں پہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو برداشت کرتے ہیں اور اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ حق کے اوپر جمے رہتے ہیں۔ مشکل حالات میں، پریشان کن حالات میں وہ حق سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، وہ حق سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی اسلامی اور ایمانی آئیڈینٹی کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ ایسا رویہ نہیں اختیار کرتے کہ وہ مسلمانوں میں بھی فٹ ہو سکیں اور کافروں میں بھی فٹ ہو سکیں، نہیں، وہ ہمیشہ ربنا اننا آمنا، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد والصادقین، جو سچے ہوتے ہیں، جو اپنی زبان کے، اپنے کردار کے، ہر چیز میں سچے ہوتے ہیں، ان کی زبان ان کے عمل کی تصدیق کرتی ہے اور ان کا عمل ان کی زبان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ تو وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے،
وہ اپنے کاروبار میں بھی سچے ہوتے ہیں, وہ ملاوٹ نہیں کرتے, وہ بلا وجہ کے بہانے نہیں بناتے, وہ جھوٹی باتیں نہیں بناتے. تو یہ ایک چیز ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں. والقانتین, ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حضور جھکے رہتے ہیں, عاجزی اختیار کیے رہتے ہیں, وہ خدا کے اطاعت گزار ہوتے ہیں, اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا دل ہمیشہ, دل کا رخ اللہ کی طرف رہتا ہے, وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اور جب دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو پھر ان کا جسم اور ان کا ظاہر وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. ان کے دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہوتی ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے. ان کے دل کا قبلہ دنیا کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا. والقانتین والمنفقین, اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں. وہ جو ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس پیسہ بنانے پہ ڈٹے ہوئے ہیں, پیسہ کمانے پہ ڈٹے ہوئے ہیں, جمع کیے جا رہے ہیں, ان کو خرچ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا کی محبت, پیسے کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی جیب سے اللہ کے راستے میں کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہوتے, یہ والمنفقین, خوب خرچ کرتے, خرچ کرنے والے ہیں. ان کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. کوئی ایک دو مرتبہ جو خرچ کر دے, کبھی کبھی خرچ کر دے, اس کو یہ نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ گویا کہ ان کے خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ جب بھی ان کا موقع پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی کمائی ہوئی دولت خرچ کرتے رہتے ہیں. تو وہ والمنفقین. اور پھر خرچ صرف اس وقت نہیں جب حالات بہت اچھے ہوں, نہیں, حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں, تنگ ہوں چاہے کشادہ ہوں, ہر حال میں وہ اپنی بساط کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور آخری چیز فرمائی والمستغفرین بالاسحار, اور وہ تہجد کے وقت, سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں. تو یہ 6-7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو گویا کہ دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر چیزیں کما رہے ہیں, دنیا کے ان تمام فائدوں سے بہتر فائدے کما رہے ہیں. آج ہماری ساری کوششوں, ساری جد و جہد کا جو محور ہے وہ دنیا کی یہی چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا. یا تو کوئی مال, یعنی کوئی اولاد کے لیے کما رہا ہے, کوئی اہل و عیال کے لیے کما رہا ہے, کوئی اچھی گاڑی کے لیے کما رہا ہے, کوئی اچھے گھر کے لیے کما رہا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے آدمی کما رہا ہے, اور ان تمام چیزوں پہ توجہ اپنی بنائے ہوئے ہے, بس اس کو یہ تمام چیزیں چاہیے, اس کی ساری کوششوں کا دائرہ انہی چیزوں میں گھوم رہا ہے. لیکن اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ جو ساری کوششیں آخرت کے لیے کرتے ہیں, جو ساری کوششیں جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, جو ساری کوششیں اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو کاروبار ہے ان کا, یہ کاروبار آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا بنا رہے ہیں. ان کو ان کے کاروبار کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے. تو یہ ہے وہ لوگ جو آخرت کے کاروباری ہیں, اور وہ پہلے جن کا ذکر کیا گیا وہ دنیا کے کاروباری ہیں. اور دنیا کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ تو تم کو مل جائے گا. لیکن جو آخرت کے کاروباری ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورضوان من اللہ, ان کو ایسا فائدہ ملے گا کہ پھر اس کے بعد کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کے کاروباریوں میں سے شامل فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.